اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا صرف اور صرف ایک خبر سے لبریز ہے۔ جی ہاں، طالبان کی کامیابیوں کے متعلق بات کی جا رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب طالبان کچھ ہی ہفتوں یا دنوں میں کابل کے اندر داخل ہوا چاہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم طالبان کی تاریخ کے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کریں، ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور ڈس لائک کرنا مت بھولیں، اور کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کریں۔ بات کرتے ہیں طالبان کی۔ طالبان ایک انتہائی کامیاب گروہ کی صورت میں افغانستان کے سیناریو پہ ابھر رہے ہیں، اور اب اس بات کی ضرورت محسوس ہو چلی ہے کہ افغانستان میں ایک پائیدار اسلامی حکومت کی بنیادیں رکھ دی جائیں، کیونکہ طالبان انتہائی منظم گروہ کی صورت میں سامنے آئے ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے دوحہ مذاکرات کیے اور پوری دنیا کو انگیج کیا، وہ انتہائی قابل تعریف ہے۔ فارن ڈپلومیسی کے حوالے سے طالبان نے انتہائی بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ ہم طالبان کی لیڈرشپ کے سٹرکچر کے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتاتے چلیں۔ اس وقت طالبان کے جو لیڈر ہیں ان کا نام مولوی ہیبت اللہ اخونزادہ ہے۔ یہ تقریباً ملا عمر کے بعد ہی منتخب ہوئے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد اس سے پہلے ملا عمر امیر رہ چکے ہیں امارات اسلامی افغانستان کے۔ ان کے جو ڈپٹی ہیں ان کا ذکر کرنا بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ ان کا نام اس وقت ملا عبدالغنی برادر ہے۔ ملا عبدالغنی برادر ایک طویل عرصے تک پاکستانی قید میں رہے، لیکن پھر بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور پھر دوحہ مذاکرات کے حوالے سے ان کا کردار انتہائی شاندار نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ملا محمد یعقوب ہیں جو ملا عمر کے بیٹے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ہم سراج الدین حقانی کی، جو اس وقت حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں۔ حقانی نیٹ ورک کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ اس گروپ نے امریکی فوجیوں پر حملے کرنے میں بڑی شہرت پائی تھی، اور یہ انتہائی مضبوط گروپ ہے۔ یہ گروپ پاکستان کے قریب بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ملا عبدالحکیم ہیں جو اس وقت طالبان کے اسلامی شریعت اور فقہی معاملات کو بہتر انداز سے چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو شرع کے حوالے سے بھی بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ قاضی القضاء کا عہدہ اگر بات کی جائے تو ان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ 26 رکنی ایک شورا کونسل جس کا نام رہبری کونسل ہے وہ موجود ہے، جو طالبان کو مشورے دیتی ہے، ان کی لیڈرشپ کو چلاتی ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ طالبان تقریباً خلفائے راشدین کے اس اصول پر عمل پیرا ہیں جس میں شورا کا فیصلہ انتہائی اہم ہوتا تھا، اور کوئی بھی فیصلہ امیر شورا کے مشورے کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل انٹیلیجنس، اکنامک اور دیگر دوسرے دفاتر بھی قائم ہیں۔ ایک پولیس کا افسر بھی مقرر کیا جاتا ہے۔ طالبان کے حوالے سے پولیٹیکل آفس دوحہ میں قائم کیا گیا تھا۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک زمانے میں یہی آفس پاکستان میں قائم کرنے کی تجویز پیش کی تھی، جس کو پاکستان کی قیادت اور دیگر دوسری قیادتوں نے رد کر دیا تھا، جس پر انہیں طالبان خان کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ لیکن اگر بنظر غیر جائزہ لیا جائے تو عمران خان صاحب نے ایک انتہائی اچھی تجویز پیش کی تھی، جسے بعد میں قطر نے فالو کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے قطر نے ایک انتہائی شاندار کردار اپنایا اور نبھایا افغانستان کے معاملات کے لیے، اور دوحہ آفس نے ہی وہ مذاکرات تیار کیے جس کی بنا پر افغانستان سے عالمی فوجوں کی واپسی ممکن ہو سکی۔ انتہائی کامیاب سفارتکاری کے ذریعے طالبان نے کوشش کر کے یہ کہا کہ ہم کسی بھی طور پر حکومت کو اور امریکی فوجیوں کو اس بات پر مجبور کر دیں گے کہ وہ یہاں سے بیرونی فوجوں کا انخلا کر سکیں۔ اس حوالے سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان امارات افغانستان اسلامی سے رابطوں میں ہیں، گو کہ افغانستان کے طالبان جو ہیں ان حوالوں سے کوئی نہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں نہ تردید کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ چیزیں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں۔ طالبان کی تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں کی جائیں تو افغانستان کے متعلق تھوڑی سی بات کر سکیں کہ اس وقت طالبان پوری طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان پر قبضہ حاصل کیا جا سکے، لیکن افغانستان
قبضہ حاصل کرنا کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے۔ افغانستان مختلف قوموں کا ایک مجموعہ ہے جہاں پر پشتون بڑی تعداد میں آباد ہیں، اس کے علاوہ ازبک بھی آباد ہیں، تاجک برادری کے لوگ ہیں، ہزارہ کمیونٹی کے بھی بڑے پیمانے پر افراد موجود ہیں، اور پھر دیگر دوسری اقوام بھی شامل ہیں اس میں۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان پر رول کرنا ہمیشہ مشکل نظر آتا ہے، چاہے بابر مرزا سے لے کر احمد شاہ ابدالی تک ہر زمانے میں یہاں پر حکمرانوں کو مشکلات درپیش آئی ہیں، لیکن پھر بھی احمد شاہ ابدالی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انہوں نے ایک انتہائی شاندار حکومت یہاں پر قائم کی، جس نے بعد میں ان کی قیادت میں پانی پت کی تیسری لڑائی لڑی تھی اور مراٹھا امپائر کو ایک عبرتناک شکست سے دوچار کیا تھا۔ اس وقت افغانستان میں یہ تمام قومیں آباد ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ 1979 میں سوویت یونین نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو مختلف اسلامی گروپوں نے اکٹھا ہو کر یہ جہاد کیا تھا، اور سوویت یونین کو سن 1989 کے آتے آتے افغانستان سے بے دخل کر دیا تھا، لیکن پھر بعد میں دنیا نے دیکھا کہ انہی اسلامی گروپوں میں، جنہوں میں حزب اسلامی جو گل الدین حکمت یار کا گروپ تھا اور اس کے علاوہ احمد شاہ مسعود کی جماعت نے آپس میں خانہ جنگی کری اور ہزاروں لاکھوں افغانوں کا خون ہوا، اور یہی وہ وجوہات تھیں جس کی بنا پر طالبان وجود میں آئے۔ طالبان بنیادی طور پر وہ طالب علم تھے جو اس وقت اس زمانے میں اخوڑا خٹک میں جامعہ سمیع الحق میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلامی شرائع کی بڑے پیمانے پر اس افغانستان میں خلاف ورزی کی جا رہی ہے، قندھار میں ایک فوجی کمانڈر نے، جو اس وقت افغانستان میں ایک طاقتور کمانڈر تصور کیا جاتا تھا، اس نے 2 لڑکوں سے شادی کری اور پھر ٹینک پر جلوس بھی نکالا۔ یہ دیکھنا تھا کہ طالبان کی اسلامی غیرت کو جوش آیا، اور انہوں نے اس کمانڈر کو ہلاک کر کے پھر افغانستان میں کامیابیاں سمیٹیں۔ اس زمانے میں طالبان کو بڑے پیمانے پر پاکستان کی حمایت بھی حاصل تھی، اس کے علاوہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات افغانستان کے اسلامی طالبان کی مدد کر رہے تھے، لیکن پھر بعد میں دنیا نے دیکھا کہ جب 2001 میں افغانستان پر امریکی حملہ ہوا تو انہی ممالک نے اپنی روایتی منافقت کا ثبوت دیا اور طالبان سے ہاتھ کھینچ لیا۔ نہ صرف یہ نہیں کیا بلکہ حملے کی راہیں بھی ہموار کریں، اور امریکی جہازوں نے پاکستانی سرزمین سے اور دیگر دوسری عرب سرزمینوں سے پروازیں بڑھیں اور افغانستان پر بڑے پیمانے پر بمباری کری۔ بہرحال اس زمانے میں ملا عمر نے کوشش کری تھی کہ معاملے کو ریزالو کر لیا جائے کسی نہ کسی صورت سے۔ انہوں نے کوشش کی کہ امریکہ چاہے تو ان لوگوں کو حوالے کیا جا سکتا تھا جو انہوں نے امریکہ میں دہشت گردی کے واقعات کرے تھے، لیکن پھر بہرحال یہ تمام کے تمام مذاکرات ناکام ہوئے اور امریکہ نے کوشش کر کے افغانستان پر حملہ کر دیا تھا۔ لیکن یہ طالبان جو کہ کاشتکاری کیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ملا عمر کے جھنڈے تلے بھی جمع تھے، انہوں نے پھر کوشش کر کے امریکہ کے خلاف جہاد کا آغاز کیا اور اپنی حکومت کو چھوڑ دیا تھا۔ اس زمانے میں طالبان یہ کہتے نظر آئے تھے کہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے اور ہم کسی بھی صورت میں اللہ کے نظام کو نہیں چھوڑنے والے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ تقریباً 20 سال کی جنگ کے بعد طالبان نے امریکہ کو شکست دی۔ نیٹو کی افواج قریباً 50 یا 60 ملکوں کا ایک لشکر لے کر آئی تھیں اور افغانستان میں انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر وہ خائب و خاسر ہو کر لوٹ گئی ہیں۔ اب حالات یہ نظر آ رہے ہیں کہ طالبان پوری دنیا سے مذاکرات کر رہے ہیں، خاص طور پر چین کے حوالے سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ چین کے ارد گرد اب طالبان ہوتے چلے جا رہے ہیں، قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس سے چین اپنا اثر و رسوخ افغانستان میں غالباً بڑھانے والا ہے۔ اس تمام باتوں پر انڈیا کو تشویش لاحق ہے، لیکن انڈیا کے اپنے معاملات بھی کچھ اچھے نظر نہیں آتے، جہاں اس کو یہ بھی تشویش ہے کہ افغانستان میں اگر طالبان برسر اقتدار آ گئے تو کشمیر میں قوتیں جو آزادی کے لیے منظم ہو رہی ہیں ان کو تقویت حاصل ہوگی، وہ پاورفل ہو جائیں گی، اور پھر
کشمیر میں تحریک آزادی مزید زور پکڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ کسی بھی صورت انڈیا کو قبول نہیں ہے۔ تاریخی حوالوں سے ہم نے جیسے کہ بات کری کہ پانی پت کا میدان وہ میدان تھا جہاں تیسری بڑی لڑائی لڑی گئی تھی پانی پت کی، اور 2.5 لاکھ کے مراٹھا امپائر کو لشکر کو وہاں پر شکست دے دی گئی تھی۔ خاص طور پر نواب نجیب الدولہ کا کردار، جو ایک بنیادی طور پر ایک افغان تھے، ایک پشتون تھے، انتہائی مضبوط انہوں نے حکومت بنا رکھی تھی دوابہ کے علاقے میں۔ ان کا بنیادی تعلق سوابی ڈسٹرکٹ صوبہ خیبر پختونخوا سے تھا، لیکن انہوں نے احمد شاہ ابدالی سے اپنے پختون ہونے کی بنیاد پر تعاون کیا تھا اور پھر شکست دی تھی طالبان جو مراٹھا امپائر تھی اس کو۔ تو اگر تاریخ کے حوالوں سے ہم بات کر کے دیکھیں یا تجزیہ کر کے دیکھیں تو ہمیں صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ طالبان کے جتنے بھی پس منظر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں وہ تاریخ بھی مد نظر رکھ کر انڈیا بات کر رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر طالبان کا اقتدار مضبوط ہوتا ہے تو وہ غالباً اٹک تک پاکستان کے آ سکتے ہیں، اور جس کے بعد ان کی یلغار ہو سکتی ہے۔ اور پھر چونکہ پنجاب کے حالات ایک دفعہ پھر اسی طریقے سے کروٹ لے رہے ہیں پاکستان میں جیسا کہ احمد شاہ ابدالی کے زمانے میں تھا، تو اس بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو انڈیا ہے وہ طالبان کے خلاف کوئی بڑی جنگ مستقبل میں چھیڑ سکتا ہے۔ بہرحال یہ تمام کے تمام واقعات طالبان کی تاریخ ہم نے آپ کے سامنے پیش کری۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مستقبل میں حالات کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمانوں کی مدد کرے اور طالبان کی مدد کرے تاکہ ہم ایک خطے میں ایک شاندار اسلامی حکومت کا قیام دیکھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔